بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم اور بنیادی چیز ایمان ہے، اور ایمان ہی پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے، ایمان ہی پر اعمال کی عمارت قائم ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے تو جتنے بھی اعمال صالحہ کر لے اس کو آخرت میں اللہ کی رضا کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ایمان کو بنیادی شرط قرار دیا گیا۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کفار اپنے لیے فخر سمجھتے تھے کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہم کعبہ کی خدمت کرتے ہیں اور حج کے لیے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ خدمت اور یہ کوششیں اور کعبہ کا متولی ہونا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بنیاد ایمان ہے، ایمان لاؤ گے تو پھر آگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت اور عظمت کا ذکر فرمایا جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا مال و دولت چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے اور اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ طیبہ روانہ ہو، یعنی مکہ کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ کس لیے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کے بچاؤ کے لیے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کرتے ہیں اور یہ مقبولان بارگاہ الہی ٹھہرتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑے درجے والے، سب سے بڑا درجہ ان کا ہے جو ایمان لائے، ہجرت کی اور پھر اپنی مال و جان کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، غزوہ بدر ہو یا احد ہو، انہوں نے اپنی جانوں کو اہمیت نہیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اہمیت دی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کی، مال بھی قربان کر دیے اور جو کچھ بھی تھا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تو ان کا رتبہ ہے اور ان کی شان ہے۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، دیگر صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہجرت سے قبل بھی اور ہجرت کے بعد بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یہاں تک کہ حضور نے خود فرمایا کہ مجھے اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا، یعنی مال بھی قربان کر دیا ہے، اور جب جان پیش کرنے کا وقت آیا تو حضور وہ بھی حاضر ہے، ہجرت میں ساتھ چل پڑے۔ پتہ ہے کہ حضور کو قتل کرنے کے لیے لوگ تلواریں لیے پھرتے ہیں اور پورے قبائل جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، لیکن جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ اور پھر ادھر غزوہ بدر میں دیکھیں حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کی کیفیت ہمیں ایسی ہی نظر آتی ہے، سب نے اپنے اپنے حصے کے مطابق اپنی کوششیں اللہ کے حضور پیش کی۔ تو فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ ہے، سب سے بلند درجے والے یہ ہیں۔ واولئک هم الفائزون، اور کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، مال و جان ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اب انہوں نے جو کیا وہ تو کیا، یعنی جہاد کیا، ایمان قبول کیا، جہاد کیا، ہجرت کی، سب، پھر اب اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعام عطا فرما رہا ہے؟ سب سے پہلا انعام تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان کے درجے بہت بلند ہیں، دوسرا فرمایا کامیاب بھی دیں یہ ہے، اور تیسرا یبشرہم ربہم برحمہ، اللہ تعالیٰ ان کا رب انہیں خوشخبری سناتا ہے، یبشرہم، اللہ انہیں خوشخبری سناتا ہے، ربہم ان کا رب، برحمت من، اپنی رحمت کی، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے جلوں میں رکھے گا، اپنی رحمت کی خوشخبری سناتا ہے، ورضوان، اور اپنی رضا کی خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ کریم ان سے خوش ہو گیا، وجنات، اور اللہ انہیں جنتیں عطا فرمائے گا، جنتوں کی خوشخبری ہے، وجنات لہم فیہا، ان کے لیے جنتیں ہیں، فیہا نعیم مقیم، اور ایسی جنتیں ہیں جس میں جو اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا وہ دائمی نعمتیں ہوں گی، عارضی نہیں ہوں گی، نعیم مقیم، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔
اور پھر خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے بھی ہمیشہ کے لیے، عارضی نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے جائیں، چند عرصے کے لیے جائیں اور پھر نکال دیے جائیں، نہیں، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ جس کو اللہ بہت بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان خوشخبریوں کا ذکر فرمایا کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ چلے، حضور کے غلام بن گئے، تو پھر اب اللہ کی طرف سے ان کے لیے رضا ہی رضا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اب کتنے الفاظ ہیں ان کے لیے کہ درجے بھی بلند ہیں، کامیاب بھی وہ لوگ ہیں، اللہ رحمت کی خوشخبری، رضا کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری، اور وہ بھی دائمی نعمتوں کی خوشخبری، اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور پھر آخری جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی یہ سارا کچھ دینے کے بعد بھی اب اور کوئی بھی اجر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ آپ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان اور کیا مقام عطا فرمایا، اور اگر ہمارے ذہن میں نعوذ باللہ ان کے بارے میں کوئی کسی طرح کی غلط فہمی پیدا ہو یا کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو ہم ان آیات مبارکہ کو یاد رکھیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہیں جنتیں عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں خوشخبریاں عطا فرماتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ناقص لوگ، ناقص العقل لوگ، ناقص الفہم لوگ، کہ ہم ان کے ایمان کے بارے میں کوئی شک کریں یا ان کے ایمان پر بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرما رہا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ان کو جو انعام اور اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ تو ہم نے سن لیا، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم نے کیا کرنا؟ انہوں نے یہ انعام اور اجر کس لیے حاصل کیا؟ فرمایا انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور اللہ اور اس کے رسول کو ہر چیز سے ترجیح دی، فوقیت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دی اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو دی۔ تو ہماری بھی کامیابی اسی صورت میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو ترجیح دیں سب سے بڑھ کر، اور جو ادھر سے حکم آتا ہے اس پر سر تسلیم خم کریں۔ اپنی ذاتی رشتے، اپنے ذاتی تعلقات، ان کی حیثیت بعد کی ہے، اللہ اور اس کا رسول کا حکم پہلے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے آبا یعنی اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو اپنا گہرا دوست نہ بناؤ۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، کفر کو پسند کرتے ہیں اور ایمان کو ناپسند کرتے ہیں، کفر پر ایمان کو ترجیح نہیں دیتے، کفر کو ترجیح دیتے ہیں، کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان کو پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا اگر ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر تمہارے وہ گہرے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسوٹی ہمارے پاس ایمان ہے، تعلقات بھی ایمان کے ہیں اور محبتیں بھی ایمان کی ہیں۔ ہاں یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کا، والد ہے، والدہ ہے، اگر وہ ایمان نہیں بھی لے کے آئے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اگر کسی کا والد کافر ہے یا مشرک ہے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرے اور ان کو برا سمجھے، ہاں، لیکن ان کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے جو اہل ایمان کے ساتھ ہو سکتی، لیکن حقوق ظاہری وہ ادا کیے جائیں گے، وہ باپ ہونے کے ناطے، وہ ماں ہونے کے ناطے انسان کو ادا کرنے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان کے ساتھ گہری دوستی رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ جو ہے وہ ظالم ہوں گے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا، کیوں؟ انہوں نے ایمان کو ترجیح دی، اپنے خونی رشتے، اپنے قلبی تعلق، اپنے گہرے تعلقات، سب کچھ ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتے تھے، اول حیثیت ان کے نزدیک ایمان کی تھی، اور ایمان کو سب سے بڑھ کر انہوں نے فوقیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان درجات کا اعلان فرمایا اور ان کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔